نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 310 سورہ زلزال سے لے کر سورۃ التکاثر تک۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ القاریہ کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ القاریہ مکی سورت ہے۔ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے قبل قیامت کے متعدد نام گزر چکے ہیں، جیسے کہ الحاقہ، یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے الطامہ، یہ نازعات میں آتا ہے۔ الصاخہ، یہ عبس میں آتا ہے۔ الغاشیہ، یہ سورہ غاشیہ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے الواقعہ، جو کہ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک نام الساعہ، جو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا، اور یہاں اب آیا ہے القاریہ۔ القاریہ عظیم حادثہ، کھڑکھڑانے والی۔ قاریہ کا لفظ قاف را عین سے ہے۔ عصا یا ڈنڈے سے کسی چیز کو کھٹکھٹانا۔ مراد یہاں سے قیامت کا دن ہے، بڑی مصیبت۔ قیامت کو قاریہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی، جیسے کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔ ابن الفارس کے نزدیک ہر وہ چیز جو انسان پر شدت سے نازل ہو وہ قاریہ ہے، یعنی کوئی عظیم حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، تو اس سے مراد قیامت ہے۔ القاریہ عظیم حادثہ، کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ یہ نفخہ اول کی کیفیت ہے۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، مل قاریہ، کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی پوری کیفیت کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، بس اس کے کچھ آثار بتائے جا سکتے ہیں جن سے اس دن کی شدت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ ناگہانی بلا ہوگی، اس کی آوازیں دہشت ناک ہوں گی، اس کے معاملے کو بہت سنگین اور اس کی دہشت کو بہت ہولناک قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک مل قاریہ، اور کیا چیز بتایا آپ کو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن ہوں گے لوگ، کل فراش، ٹڈیوں کی طرح۔ فراش کا لفظ فراشین سے ہے۔ مچھر اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندے کو کہتے ہیں، یعنی مچھر کو بھی کہتے ہیں اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندے کو بھی فراش کہتے ہیں، یعنی پتنگے اور ٹڈیوں کی طرح۔ اگر آپ نے بارش کے بعد پتنگوں کو دیکھا ہو تو اس میں آپ کو 3 باتیں بہت اچھے سے سمجھ میں آتی۔ ایک تو وہ کثرت سے بہت ہوتے ہیں، دوسرا ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور تیسرا ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی سمت اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا دہشت ناک ہوگا، جس دن لوگ ہوں گے ٹڈیوں کی طرح۔ یوم یکون الناس کالفراش، جس دن ہوں گے لوگ ٹڈیوں کی طرح۔ المبثوث، بکھرے ہوئے۔ مبثوث کا لفظ با سا سے ہے، منتشر ہونا، بکھر جانا،
قیامت کے دن انسان پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی پھیل جانے، جدا جدا ہونے اور حیرت کی وجہ سے ادھر ادھر چلنے سے ایسے دکھائی دیں گے۔ کیسے دکھائی دیں گے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ یہ تمام لوگ ٹڈیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، رنگین روئی کی طرح جو دھنی ہوئی ہو۔ عہن کہتے ہیں اس اون کو جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوتی ہے، اور منفوش کا لفظ نفشہ سے ہے، انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیرنا۔ ویسے تو کل قیامت کے دن ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر جائے گی، لیکن یہاں پر خاص الخاص پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح جو دھنی ہوئی ہو۔ چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، تو جب یہ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے مختلف رنگ کی روئی ہے جو دھنی گئی ہے۔ ان پہاڑوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، وہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے اور گرد و غبار بن کر اڑتے پھریں گے۔ انسانوں کا حال کہ وہ کل فراش المبثوث کی طرح ہوں گے، اور پہاڑوں کا حال کہ وہ کل عہن المنفوش کی طرح ہوں گے۔ تو کل قیامت کے دن انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کل فراش المبثوث کی طرح ہوں گے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبر لوگ آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کی مانند اکٹھے کیے جائیں گے، ہر طرف سے ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، وہ جہنم کی ایک بولس نامی کوٹری کی طرف ہانکے جائیں گے، آگوں کی آگ ان پر مسلط ہوگی، انہیں جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے زخموں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پہاڑ کالعہن المنفوش کی طرح ہوں گے، رنگین روئی کی طرح جو دھنی ہوئی ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا تو رہا من ثقلت، وہ جس کے بھاری ہوئے، موازینہ، پلڑے اس کے۔ اب یہاں سے نفخہ ثانی کے بعد میدان محشر کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اب دو گروہوں کا ذکر آگے آئے گا جو اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ پہلا گروہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا وہ جس کے بھاری ہوئے پلڑے اس کے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ، یعنی ایسی زندگی جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے گا۔ تو جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، یعنی کل جب لوگ قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر جس کا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا وہ جہنم سے نجات پالے گا اور اسے جنت میں ہمیشہ کی خوشگوار زندگی مل جائے گی۔ ایک ایک چیز تولی جائے گی۔ اس بارے میں ہم سورۃ الزلزال میں بھی پڑھ چکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ذرے کو بھی تولا جائے گا، پھر انسانوں کو بھی تولا جائے گا، صحیفے بھی تولے جائیں گے، ہر چیز تولی جائے گی، اعمال، انسان، صحیفے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میزان میں دو کلمے ایسے ہیں جو بہت بھاری ہیں، جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور رحمان کو بہت ہی پیارے ہیں۔ کون سے کلمات ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، پھر اس کے نامہ اعمال سے ایک پرچی لا الہ الا اللہ کی نکالی جائے گی اور اسے میزان میں رکھا جائے گا۔ تو یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، توحید کا کلمہ، ان 99 دفتروں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بہت دبلے پتلے سے انسان تھے، اور ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھے تو بہت تیز ہوا چلی اور ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، تو صحابہ کرام ہنس پڑے ان کی کمزور سی پنڈلی کو دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی پنڈلی کل میزان میں سب سے بھاری ہوگی۔ یہ انسان کے جسم بھی تولے جائیں گے۔ مومن جتنا زیادہ ایمان سے بھرا ہوا ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ تو انسان بھی تولے جائیں گے، صحیفے بھی تولے جائیں گے، اور اعمال بھی تولے جائیں گے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر موازین موزون کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو وزن دے گا جن اعمال کو وزن دینا اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ لیکن پہلا معنی زیادہ راجح ہے کہ نیکی کا پلڑا جس کا بھی بھاری ہو جائے گا تو اللہ اس کو عیش پسند زندگی دے گا۔ دونوں ہی باتیں ایک طرح سے سملر ہی ہیں کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی کیا کہ اللہ نیکی کو ہی وزن دے گا، نیکی میں ہی وزن ہوگا۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، آج کچھ لوگوں کی باتیں بے وزن ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کل قیامت کے دن بھی یہی معیار ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اعمال بڑے ہی وزنی ہوں گے کیونکہ وہ نیکی پر مبنی ہوں گے، اللہ اس کو وزن دے گا، اور جن کے اعمال برائی پر مبنی ہوں گے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یہی بات ہم نے سورۃ الکہف میں بھی پڑھی، آیت نمبر 105 میں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی جو بھی نافرمانیوں پر مبنی اعمال ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وزن نہیں دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللہم اجعلنا منہم۔ وَأَمَّا اور رہا من خفت وہ جس کے ہلکے ہوئے موازینہ پلڑے اس کے، یعنی جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے موازین ہلکے پڑ جائیں گے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ تو اس کی ماں ہاویہ ہوگی، اور ہاویہ جہنم کی گہری وادی کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو یہاں پر کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَأُمُّهُ تو اس کی ماں۔ یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان کی ماں اس کی جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح جہنمیوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دماغ کو کہتے ہیں، یعنی جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ جہنمی اپنے سر کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وما ادراک ما ہی اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ کیا چیز معلوم کروائے آپ کو کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک سخت گرم آگ ہے، نار حامیہ۔ یہ جہنم انتہائی
گرم ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں تو جہنم کا ایک اور نام ہاویہ آیا ہے. ہاویہ ہوا یہوی سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بلندی سے زمین پر گرنا. گہرے گڑھے کو بھی کہتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس سے مراد جہنم کی گہری وادی ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی بھی اس سے مراد ہے. تو جس کے بھی پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے، یعنی نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو گیا اور بھاری کیا ہو گیا؟ گناہوں کا پلڑا، تو اسے جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. اور یہ جہنم ہی اس کی ماں ہوگی، یعنی یہ جہنم ہی اس کی جائے پناہ ہوگی. اس کے علاوہ سے کوئی ٹھکانہ میسر نہ آئے گا. اور اس جہنم میں اسے سر کے بل ڈال دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں فرماتے ہیں آیت نمبر 101 سے لے کر 104 میں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی، یعنی جلائے گی، اور وہ اس میں تیوڑی چڑھانے والے ہوں گے، یہ ان کے ماتھوں پر بل آ جائیں گے اس جہنم کے عذاب کی شدت کی وجہ سے. اور آخری آیات میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں اور اس کے عذاب کی سختی کا احساس دلانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا چیز بتایا آپ کو کہ یہ کیا ہے، یہ حاویہ کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نار حامیہ، یہ تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے جس کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 گنا زیادہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ یعنی دنیا کی جہنم کی آگ کے مقابلے میں، یعنی اپنی گرمی اور ہلاکت کی وجہ سے 70واں حصہ ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی ہمیں جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن جہنم کی آگ تو اس سے 69 حصے زیادہ ہے، تیز ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی جو سینسٹیوٹی اور گرمی اس دنیا کی آگ کی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 69 سے. 69 ٹائمز گرم ہے جہنم کی آگ. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب قیامت والے دن اسے ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جسٹ 2 انگارے، اور انہی 2 انگاروں کی شدت کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی دونوں پیروں کے تلووں میں 2 انگارے، اور اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ دماغ جو ہے وہ ہانڈی کی طرح جوش کھائے گا. کہاں تک پہنچ رہی وہ آگ جو تلووں میں رکھی انگارے دماغ تک پہنچ رہی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. کون سی آگ نے؟ جہنم کی آگ نے. اے اللہ، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی،
ایک سردی میں اور ایک گرمی میں. بس سخت سردی جو تم پاتے ہو اس کا سرد سانس ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے اس کے گرم سانس کے اثر سے ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جہنم خود اپنی گرمی سے پناہ مانگ رہی ہے. یا اللہ اتنی زیادہ گرم ہو گئی ہوں، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دے. میری ایک چیز دوسری چیز کو کھائے جا رہی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی کو جہنم کی بھاپ کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی شدت کی پڑے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو. بلا شبہ گرمی کی سختی جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ جہنم کی بھاپ ہے، صرف سٹیم ہے. آپ سوچیں کہ وہ کیسی گرمی ہوگی، وہ کیسی آگ ہوگی، جس کو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار حامیہ. آج اس گرمی کے موسم میں ہم کئی بار کہتے ہیں بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن ہمارے بار بار اس بات کو دہرانے سے گرمی نے کم نہیں ہونا، بلکہ ہم جو اس گرمی کی شدت کو محسوس کر رہے ہیں اس شدت میں اضافہ ضرور ہو جائے گا. آپ پریشان ضرور ہو جائیں گے. جب کبھی گرمی کی شدت کو محسوس کریں اور بجائے یہ کہنے کے کہ گرمی بہت ہے، اگر ہم یہ کہنا شروع کریں اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار، سارے گھر والوں کے لیے، سارے دوست احباب کے لیے، آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی دعا کر لیں، شامل کر لیں ان کو، تو اس دعا کا فائدہ ضرور ہے. اگر آپ نے اس کو دن میں 3 بار کہہ لیا تو جہنم خود آپ کے حق میں دعا کرے گی کہ یا اللہ یہ تیری پناہ مانگ رہا ہے تو اسے مجھ میں داخل نہیں کرنا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ ہمیں اس کی دہشت سے، اس جہنم کی آواز سے، اس کے چیخنے چلانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو 2 گروہوں کا ذکر ہے، اور یہ 2 گروہ کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اچھا جب بھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو دل کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل کر لے جو اتنی لگژریس لائف میں ہوگا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیشت راضیہ، ایسے عیش جس پر صاحب زندگی خوش ہوگا. جو لگژریز وہ خود چاہیں گے. چاہتا تو دل یہی ہے کہ اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے، لیکن اعمال بھی تو ایسے ہوں کہ جس سے اللہ کی رحمت ملے، اور پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کر. اس سے پہلے جو ہم نے سورت پڑھی تھی سورۃ العادیات، جس میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا ذکر ہے، ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے والے بنے تو انشاءاللہ ضرور اللہ ہمارے ذرے ذرے کو سراہے گا، اس کی قدردانی کرے گا. ایک ایک چیز میزان میں تولی جائے گی. اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تھکائیں گے، جو بھی تھکن آپ اللہ کے راستے میں اٹھائیں گے اللہ اس ایک ایک تھکن کا آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے گا. جیسے کہ ہم نے پچھلی تفسیر میں یہ ذکر کیا تھا کہ رات کو اٹھنا اور اٹھ کر تہجد پڑھنا، نفل عبادات کے بارے میں تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ دل کی رغبت کی وجہ سے ہوتی ہے. دل میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے، تبھی انسان نوافل کی زندگی جیتا ہے. تو اس چیز میں اپنے آپ کو تھکائیں. مثلا جب آپ رات کو اٹھتے ہیں، اچھے سے وضو کرتے ہیں اور آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہترین قرات کرتے ہیں، رکوع سجود برابر کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، سب کچھ. اور ایک ایک تھکن کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کریں گے انشاءاللہ. پھر ایسی عیش پسند زندگی دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ہے تو سورۃ القاریہ اور ہے ذکر قیامت کا، لیکن اس قیامت نے جب آنا ہے نا
تو لوگوں نے 2 گروہوں میں بٹ جانا ہے. سمپل بات ہے. اور یہ بٹنا ان کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا. چوائس ہماری ہے ہم کس میں جانا چاہتے ہیں. قیامت تو بے شک آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ 2 گروہ بھی بنیں گے، اور انہی دونوں میں سے کسی ایک میں ہم نے ہونا ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی گروہ نہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی راہ نہیں. یہاں نہیں ہے اگر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اگر اس گروپ میں نہیں ہے تو پھر دوسرے گروپ میں ہی ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. دوران تفسیر میں آپ سے ایک بات ذکر کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کی باتوں کا وزن آپ محسوس نہیں کرتے، آپ کو بڑی بے وزن سی لگتی ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ جن لوگوں کی باتوں میں وزن ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ان کا عمل اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے اس بندے نے بات کہی اور آپ کے دل میں چلی گئی اور بیٹھ گئی. جیسے آپ تالاب میں پتھر پھینکیں تو وہ بھاری پتھر اس کی تہہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. بعمل انسان کی بات میں بڑا ہی وزن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے بعمل انسان کا کل قیامت کے دن جسم کا بھی وزن ہوگا، صحیفوں کا بھی وزن ہوگا، اور اس کے اعمال کا بھی وزن ہوگا. لیکن جو بے عمل شخص ہے اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے وہ کانوں سے ٹکرا کے ادھر ادھر ہو گئی. ایسا لگتا ہے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، دل میں نہیں جاتی. جب ہم کسی انسان کی بات کا وزن محسوس کرتے ہیں اور کسی انسان کی بات میں ہمیں کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچیں اللہ تو سریع الحساب ہے، پھر اس کے میزان کیسے ہوں گے، کس اعتبار سے اس نے ہماری چیکنگ کرنی ہے. وہ تو نیتوں کو جانتا ہے. پڑھا نا ابھی پچھلی صورت میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہر وہ چیز نکال لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی جو بھی سینوں میں چھپی ہوئی ہے. وہ تو ایسا ڈفرینشیٹ کرے گا ایک ہی عمل کرنے والوں کو. مثلا 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سے ایک مومن ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور ایک منافق ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کل قیامت کے دن الگ الگ کر دیں گے. بظاہر تو دونوں کیا لگ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے 2 لوگ جو صدقہ کر رہے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرتا ہے اور ایک وہ جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے. کر تو دونوں ہی سیم عمل رہے ہیں، صدقہ کرنا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو الگ الگ کر دے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے نیت ہے. ہم انسانوں کو اگر ججمنٹ کرنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو ہم کہیں اچھا دونوں نے صدقہ کیا، دونوں نے نماز پڑھی، دونوں ہی صحیح. کہ اللہ تعالیٰ کا میزان ایسا ہے کہ وہ نیتوں کو بھی جانچے گا، ایک ذرے کو بھی تولے گا. حالانکہ ذرہ اسے کہتے ہیں کہ جو ویٹ لیس ہو، لیکن آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاٹ بھی آپ لگاتے ہیں نا، اس کا بھی وزن کرنے والی مشینیں ایجاد ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے میزان کیسے ہوں گے؟ اللہ ہم سب کو ہمارے میزان میں بھاری کرے. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میزان میں بھاری ہوں، ایسے اذکار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں میزان میں بھاری کر دیں. اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی خوب حفاظت کریں، کیونکہ انشاءاللہ اسی ایمان اور اسی نیک عمل کی وجہ سے آپ کے جسموں کا بھی وزن ہوگا انشاءاللہ. اور جو چیز وزن پا گئی کل قیامت کے دن اس کے وارے نیارے ہیں، اور جو ہلکا پڑ گیا اس کے لیے تو پھر جہنم ہے. تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ
ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ کیا خلاصہ ہے پھر اس صورت کا؟ کیا کریں گے؟ اپنے اعمال پر فوکس رہیں گے اور جو بھی نیکی کا موقع ملے گا اس کو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی بھی برائی کو معمولی سمجھ کر اس کے ساتھ لاپرواہی نہیں برتیں گے، اس کو کریں گے نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کون سی نیکی جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے اور کون سی برائی ہمیں جنت میں جانے سے روک دے۔ تو اپنے اعمال پر پوری طرح سے متوجہ ہونا ہے، خاص الخاص دعائیں بھی کرنی ہے ان موازین کے لیے کہ اللہ ہمارے میزان کو بھاری کرے، کوشش بھی کرنی، ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی۔ یہ دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرما اور انہیں کل میزان میں بھاری کرنا۔ ایک اور تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔